اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو مدت سے ہی حق گوئی کے مجرم ہیں حضور، ہم تو مدت سے ہی حق گوئی کے مجرم ہیں حضور، ہم پہ الزام بڑی دیر کے بعد آیا ہے۔ عالی وقار میرا موضوع اظہار سخن کرپشن نام ہے جس کا، سبب ہے میرے زوال کا۔ موضوع تلخ ضرور مگر سچائی پر مبنی ہے۔ آج یہ قوم جسے سر سید کی تدبیر کی تقدیر، اقبال کے خواب کی تعبیر، قائد کے تصور کی تصویر بننا تھا، جسے اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ بننا تھا، وہ تو زوال کی آخری حدوں کی گہرائی میں غافل نظر آتی ہے۔ ذیوقار جنہیں ستاروں پر کمندیں ڈالنی تھی، وہ بجلی کی تاروں پر کنڈے ڈال رہے ہیں۔ جنہیں انسانیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا تھا، وہ انسانیت کو پیروں تلے رون رہے ہیں۔ جنہیں کیسر و کسریٰ کے استبداد کو مٹانے کی مثالیں قائم کرنی تھیں، وہ اغیار کے سامنے کاسر کشکول اٹھائے کھڑے ہیں۔ جنہیں علم و فن میں اپنا لوہا منوانا تھا، وہ کتے کے نام کی ڈگری جاری کرتے ہیں۔ تو صدر علی وقار بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ جو لوگ ہماری امیدوں کا مرکز بنے ہیں، وہی لوگ کرپشن کی بھیانک تاریکی کو روشنی سمجھ کر اپنی مادی منفیت کے لیے سرگرداں۔ آج وطن عزیز کی معیشت قرضوں کی بے ساکھی پر کھڑی ہے، وجہ کرپشن۔ ان قرضوں سے کئی گنا زیادہ دولت امراء کے بیرون ملک بینکوں میں موجود، وجہ کرپشن۔ ٹیکس لگانے والے اداروں نے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر بنا دیا، وجہ کرپشن۔ کراچی کی مارکیٹوں میں بھتہ وصول کرنے والے دندناتے پھرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، وجہ کرپشن۔ ملک کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے نام بڑے بڑے اسکینڈل میں شامل، وجہ کرپشن۔ کی بات کروں کیونکہ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو رکھو، یہاں ایمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو رکھو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ آج بات اربوں روپوں کی کرپشن چھوڑ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں ایسے معاشرے کی جہاں اخلاقی کرپشن کا یہ حال کہ معصوم بچیوں کو ہوس کا نشانہ بنا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایسے نظام کی جہاں اپنی طاقت دکھانے کے لیے بے گناہوں کو سرے عام سڑکوں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایسی ریاست کی جہاں اپنے مفاد کی خاطر مزدوروں کو فیکٹری میں جلا دیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایسے عدل و انصاف کی جہاں مقتول گنہگار اور قاتل بے گناہ مان لیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایسے میرٹ کی جہاں بڑے سے بڑا عہدہ بھی خرید لیا جاتا ہے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آج ہم خود اپنی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ٹریفک سپاہی کے ہاتھ میں چپکے سے 100 کا نوٹ کمانے والے ہیں، ان حکمرانوں کے حق میں جلسوں میں نعرے لگانے والے ہیں، اپنے مفاد کے خاطر جھوٹ بولنے والے ہیں، ٹیکس سے بچنے کے لیے رشوت دینے والے ہم، اپنے بچے کو اچھے نمبر دلوانے کے لیے امتحانی نظام خریدنے والے ہم خود ذمہ دار ہیں اپنی تباہی کی۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو اس کائنات کی سب سے بڑی عدالت، اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا اور یہ اعلان کرنا ہوگا کہ تم نے لوٹا ہے پرسوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون۔ چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔